بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ پہلی ویڈیو میں بیان کیا جا چکا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مقام خالد دیر میں پڑاؤ کیے ہوئے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ دمشق کی جانب سے رومیوں کی فوج ٹڈیوں کی مثل آگے بڑھتی ہوئی آ رہی ہے۔ آپ فوراً اپنی زرہ جو جنگ یمامہ میں مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کو قتل کر کے حاصل کی تھی اسے پہن لیا۔ آواز بلند مجاہدوں کو پکارتے ہوئے فرمایا کہ اے توحید کے پرستارو، اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ تمام مجاہدین فوراً مسلح اور سوار ہو کر دشمن کے مقابلے میں آ گئے۔ رومیوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا چھوٹا سا لشکر ہماری بڑی فوج سے خائف ہو کر منہ چھپانے کی بجائے سینہ سپر ہو کر مستعد جنگ ہوا ہے، لہٰذا رومی لشکر نے قلیل فاصلہ پر توقف کیا۔ اس دوران حضرت خالد بن ولید نے اسلامی لشکر کی صف بندی اور ترتیب کا کام مکمل کر ڈالا، خود اپنے ساتھیوں کے ساتھ وسط میں ٹھہرے۔ اسی اثناء میں رومی لشکر بھی مرتب اور آراستہ ہو گیا اور دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے۔ ایک طرف 20,000 کا رومی لشکر اور دوسری طرف 5,000 سے کچھ زیادہ کا اسلامی لشکر۔ رومی لشکر تعداد کے اعتبار سے 4 گنا، تاہم رومی لشکر کا ہر سپاہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے تھر تھر کانپتا تھا، لہذا رومی لشکر سے کوئی بھی لڑنے کے لیے نہیں نکلا۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ دیکھیں اسلامی لشکر کون سا قدم اٹھاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ اسلامی سردار جامد ہو کر ٹھہرے ہوئے ہیں اور میدان جنگ میں کوئی نہیں آ رہا، تو آپ نے حضرت درار بن ازور کو حکم دیا کہ ان پر ٹوٹ پڑو اور اپنی تلوار کا مزہ چکھاؤ۔ حضرت درار بن ازور طویل قد و قامت اور سیاہ فام تھے، ان کی آنکھیں موٹی موٹی تھیں اور سینہ کشادہ تھا، ہاتھ کے بازو شیشم کی مانند تھے۔ میدان جنگ میں وہ زرہ یا خول نہیں پہنتے تھے۔ حضرت درار نے اپنی برق رفتار سواری کا رخ رومی لشکر کی طرف موڑا، صفیں الٹ کر رکھ دیں، کثیر سپاہیوں کو کاٹ ڈالا۔ ان کی شمشیر زنی کا یہ عالم تھا کہ دیکھنے والا یہ محسوس کرتا کہ سوکھی لکڑیوں کے ڈھیر پر آرا چل رہا ہے۔ رومی لشکر میں ہلچل مچ گئی، سواروں کی گردنیں کٹ کر ایک طرف اور دھڑ ایک طرف گرتے تھے۔ پیدل فوج کی طرف رخ موڑا تو ایک گرداوے میں 6 سپاہیوں کو خاک و خون میں ملا دیا۔ رومی لشکر کا ہر فرد ان کی سرعت اور مہارت جنگ دیکھ کر حیرت زدہ تھا۔ کسی میں اتنی ہمت اور حوصلہ نہیں تھا کہ قریب جا کر وار کرے، لہٰذا تیر اور پتھر برسانے شروع کیے۔ حضرت درار اسلامی لشکر میں واپس آ گئے۔ حضرت خالد نے اب حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان میں اتارا، وہ بھی حضرت درار کی مانند رومی لشکر میں کہرام مچا کر واپس آئے۔ پھر حضرت خالد بن ولید بذات خود میدان میں آئے، نیزہ بازی اور شمشیر زنی کا فن دکھا کر رومیوں کو تعجب میں ڈال دیا۔ حضرت خالد اپنے گھوڑے کو میدان میں گھماتے اور اپنی شجاعت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ رومی سردار کلوس آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر حضرت خالد کی جنگی مہارت دیکھ رہا۔ اس نے گمان کیا کہ یہی مسلمانوں کے سردار معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت خالد میدان میں گھومتے ہوئے پکار پکار کر لڑنے والا طلب کرتے تھے، لیکن مقابلے کے لیے ایک بھی مائی کا لال نہ نکلا۔ اتفاقاً حضرت خالد اور سردار کلوس کی نظریں چار ہوئیں، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کلوس نے سمجھا کہ میرا زرق و برق لباس اور ساز و سامان جنگ دیکھ کر حضرت خالد نے مجھے پہچان لیا ہے کہ میں ہی لشکر کا سردار ہوں اور وہ مجھ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ وہ لشکر کی صف اول سے پیچھے ہٹا اور لشکر کے بیچ میں گھسنے کی کوشش کی۔ اس کی اس حرکت سے ایک شور و غل ہوا اور حضرت خالد کی توجہ کا سبب بنا۔
اور حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اس کی طرف آنے کے لیے آگے بڑھے۔ کلوس نے دیکھا کہ حضرت خالد میری طرف آ رہے ہیں تو وہ بزور تمام لشکر کے بیچ میں گھس کر بھاگ گیا۔ حضرت خالد نے اس کا تعاقب کیا اور تنہا رومی لشکر کی صفوں کے درمیان داخل ہو گئے، لیکن سردار کلوس ہاتھ نہ لگا، وہ اپنے لشکر میں پانی میں نمک کی طرح گھل گیا۔ کلوس کے محافظ مزاحم ہوئے اور نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت خالد کی برق رفتار شمشیر کی بدولت 10 اشخاص کے جسموں سے سر غائب ہو گئے۔ آپ نے رومی لشکر کو للکارا کہ میں تنہا آتا ہوں اور تم میرے مقابلے میں 10 اشخاص ایک ساتھ آؤ، پھر بھی رومیوں کو مقابلے کی ہمت نہ ہوئی۔ باقی اس جنگ کا کیا نتیجہ نکلا، یہ ساری تفصیل ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بیان کریں گے۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔